نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اصحاب کہف کے بعد مکہ میں گئے سورۃ کہف میں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے ایک ایسی سٹوری پر آئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی سٹوری ہمیں سنائی ہے۔ وہ دو آدمی کون سے تھے؟ پہلا ایک آدمی، ایک انسان، ایک شخص وہ تھا جو بہت فخر کرنے والا، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا بندہ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھی، یعنی اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، لینڈ لارڈ تھا، ہر قسم کا پھل اور کھیتیاں، پھر ان سے مزید فوائد حاصل کرتا تھا، منافع کماتا تھا، اولاد بھی کثرت میں تھی۔ تو جب وہ اپنے دوست سے بات کرتا تھا اور اس کو اپنے باغوں میں لے کے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں تو تم سے مال میں اور اولاد میں انا اقل میں کا معلوم ولدا کہنے کی بجائے کیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں، اولاد میں بہتر ہوں۔ انا اکثر میاں کا معلوم و اعز نفرا، میں کثرت سے کنبہ قبیلہ، مال و دولت کے لحاظ سے تم سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ پر فخر اور مان کرنے لگا۔ اور کیا ہوا کہ اس کا جو ساتھی ہے اسے یاد دہانی کرواتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، تکبر کا شکار ہو رہے ہو۔ تمہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے یہ نعمت چھین لے اور یہ نعمت مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے، اور تیری یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ چکنا چور ہو جائے، راکھ بن جائے۔ اب کیا ہوا، یہاں تک ہم نے کل ڈیٹیل میں سیکھا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ، پھل اس کا، ہر چیز، پھل، نفع، فائدہ، مطلب جو بھی اس کے پاس تھا جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا تھا، سب کچھ گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ، تو اس نے صبح کی، یقلب، وہ ملتا تھا، ملنا جیسے قلب یقلب سے ہے، اور جو دل قلوب ہے نا وہ بھی اسی سے، قاف لام باعث کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ جیسے ہم ہاتھ ملتے ہیں تو ایک کو اوپر سے، اوپر والے کو نیچے کرتے ہیں، تو اسی طرح دل بھی ہمارا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ یقلب، وہ ملتا تھا، کفئی، اپنی دونوں ہتھیلیاں، کفا ایک ہتھیلی کو کہتے ہیں اور کفین دو ہتھیلیوں کو۔ یہ دراصل کفین تسنیہ تھا، اور مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، یہ بن گیا کفئی، کیونکہ کفین ہی نہیں بن سکتا تھا نا، ہی مضاف الیہ، تو اس وجہ سے کفئی ہی، اپنی دونوں ہتھیلیاں۔ جب وہ صبح آیا، آ کے اپنا باغ دیکھا، باغ دیکھ کر اتنا حیران ہوا، پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ کیا ہے، پھر دونوں ہتھیلیاں ملتا ہوا وہیں پہ رہ گیا، کیونکہ اس کا سب کچھ، جو کچھ بھی اس نے ابھی تک کمایا تھا وہ سارا ہی برباد ہو گیا۔
ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، طوفانی بارش آئی، سردی کی شدید لہر یا آگ لگنے سے اس کا سارا باغ برباد ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں علامہ انفق، جو کچھ بھی اس نے اس پہ خرچ کیا تھا، کیا کیا اس نے خرچ کیا تھا، اس کی زمین، انویسٹمنٹ جتنی بھی کی تھی، اس میں جو اس نے مزدور لگائے کہ کھیتیاں جو آپ لہلہاتی دیکھتے ہیں، اس صرف لگانے سے، بیج بونے سے کھیتیاں نہیں ہوتی، صبح صبح اس کی حفاظت کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے صبح صبح نکلنا پڑتا ہے، پھر سخت گرمی میں فصل کی کٹائی، جون جولائی میں جو فصل کاٹی جاتی ہے، کتنی شدید گرمی کے ساتھ فصل کاٹتے ہیں، پھر بیج جب بوتے ہیں تو ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کہیں بادل یا بارش کی وجہ سے ان کی فصل خراب نہ ہو جائے، تو تدبیر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتنے کتنے اقدامات ان کو اٹھانے پڑتے ہیں ایک کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے، ایک باغ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آپ مالی کی زندگی دیکھ لیں، کسان کی زندگی دیکھ لیں، جن کے اس طرح سے زمینیں ہوتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی اس نے اس پر لگایا، خرچ کیا، جتنی بھی ایفرٹ تھی، ساری کی ساری ملیا ویٹ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ علامہ انفق فیہا، باغیچے میں، باغ میں جو کچھ اس نے لگایا، جو انویسٹمنٹ کی ساری، جیسے آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ بیچ کر انویسٹ کر دیتے ہیں، اپنے زیورات سب کچھ، اب ایک دن آپ فخر کریں، اگلے دن آپ کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے اندازہ اگر ہمیں ہو تو ہمیں اس بات کی سب سے اچھی سمجھ آ سکتی ہے کہ کیا کنڈیشن ہوگی۔ کل ہم پھدک رہے تھے، کل ہمارے پاؤں قدم جو قدم میں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، آج ہماری کیا کیفیت ہے، سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا۔ مثلا سوچیں کہ کس چیز کو ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے دی ہے، اگر وہ لے لی جائے، پچھتائیں گے نا، کاش میں یہ نہ کرتا۔ اللہ کہتے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ باغ گرا پڑا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھتوں پر۔ عروشی جو ہے عرش کی جمع ہے، عرش کہتے ہیں چھت کو، یعنی جو بیلوں کو اوپر چڑھانے کے لیے چھتیں بنائی گئی تھی نا، انگوروں کی بیلوں کو سیٹ کرنے کے لیے چھتیں وغیرہ سیٹ کی تھی، تو وہ ساری کی ساری چھتیں جو ہیں نیچے گر گئی، اور باغ جو ہے پورے کا پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ اب اس کی کنڈیشن کیا تھی اتنی محنت کے ساتھ، اور یہ سب سے محنت والا کام ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایک بیل کو سیٹ کرتے ہیں کہ جس طرف آپ اس بیل کو لے کے جائیں گے اسی طرف اس پودے کا جھکاؤ ہوگا، خاص طور پہ انگوروں کے جو پودے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتی ہے جو بڑی محنت کے ساتھ اس نے یہ بنائے تھے نا، وہ سارے کے سارے گر پڑے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اب وہ کہہ رہا تھا اے کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، نہ شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یہی تو بات دوسرے شخص نے کہی تھی نا، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، نہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اب جب اس کو تب احساس نہ ہوا، اب احساس ہو رہا ہے، تو اب کہتا ہے کاش میں نے اپنے نفس کو غلام نہ بنایا ہوتا۔ یہ سورج چونکہ مکی ہے تو اہل مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابو لہب کی حالت دیکھیے، سو لہب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کا کسب، کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آ سکی۔
کسی نے اس کو فائدہ نہ دیا. تو یہاں پہ بھی یہی بالکل کنڈیشن ہے کہ اس بندے کو ہر چیز دی گئی تھی، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور کریڈٹ خود کو دیا، خود کو بڑا سمجھنے لگا، سب کچھ اللہ نے لے لیا. تو اہل مکہ بھی خود کو بڑا سمجھتے تھے اور غریب مسلمانوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے تھے. تو یہاں پہ ان کو ایک طرح سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اپنی چیزوں پر اتنا فخر اور غرور اور مان نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کافر کی عجیب تصویر کھینچی ہے، کیونکہ جب ایک دم صدمہ پہنچتا ہے نا تو آدمی سب سے پہلے حیران رہتا ہے، پھر کچھ سنبھلتا ہے، تو پھر بات کرتا ہے. تو یہ مشرک بھی جب اپنی باغ کی حالت دیکھتا ہے تو دونوں ہتھیلیاں پھیرنے لگتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر، اور افسوس کرتا ہے. اسے اپنی مومن بھائی کی بات سچی ثابت ہونے لگتی ہے کہ میں نے کس قدر رقم خرچ کی، نفع کی بجائے اصل بھی مال گیا. نفع تو دور کی بات ہے، جو میں نے انویسٹ کیا تھا وہ بھی سارا برباد ہو گیا. اب اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. کاش کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہنا بھی نہیں چاہیے. کاش کہنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے. انسان کو محنت کرنی چاہیے. کاش میں یہ کر لیتا، کاش ایسا ہوتا. یہ افسوس ہوتا ہے، یہ پچھتاوا ہوتا ہے، یہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں انسان کے پاس لے کے آتا. تو جب بھی کوئی غلطی ہو اور جب نتیجہ اچھا نہ نکلے اور ہمیں افسوس ہو تو پھر اسے سیکھیں کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا. مایوسی کی علامت جو ہے نا اس کو اپنے سامنے نہیں لے کے، حسرت اور افسوس کا بھی پھر فائدہ نہیں ہوتا. آئندہ آنے والی زندگی کے لیے لرن کرتے ہیں ہر آزمائش سے، ہر سزا سے. تو پھر کیا ہوا؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے جتھے پر بھی مان تھا. کہتا تھا نا انا اکثر منک مالا وولدا، کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کثرت رکھتا ہوں، اور نفر جتھے میں، نسل میں، قوم میں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر غرور کرتا تھا، وہ اس کی اولاد، اس کا جتھا، اس کی قوم، اس کی نسل بھی اس کے کام نہیں آ سکی. اس کا کوئی گروہ اس کی مدد نہیں کر سکا من دون اللہ، اللہ کے سوا. اگر مدد اس کو ملنی تھی تو اللہ ہی کی طرف سے ملنی تھی. وہ خود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا اللہ کی سزا سے. وما کان منتصرا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا. منتصرہ انتصار سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم سے بچانا، بدلہ لینا. تو انتقام لینے والا، خود بچنے والا. تو اب وہ خود بھی نہیں بچ سکتا تھا نا. کیوں؟ کیونکہ مقابلے میں کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جب انسان کو دنیا والوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، انسان کورٹ میں جا کے کیس کرواتا ہے. لیکن جب تکلیف آسمان سے نازل ہو، آفت اگر آسمان سے آ جائے تو بندہ کیسے خود کو بچا سکتا ہے؟ اس لیے اس آفت کے آنے سے پہلے خود اپنی روش بدل لینی چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب وہ آفت آئے تو ہماری کوئی ہیلپ بھی نہ کر سکے. اس لیے اپنے اندر عاجزی اور اپنی نعمتوں کا اقرار و شکر یہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ساتھ ہو. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اس کی اولاد، اس کی جماعت، اس کا جتھا، اس کی قوم، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں خود کو بچا نہیں پایا. اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک رات میں برباد کر بیٹھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. ہنالک، وہاں، الولایۃ سارا اختیار. ولایت کہتے ہیں نصرت کو، مدد کو، کارسازی کو، حکومت کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے ان کے اختیار میں ہے، اللہ کی قبضے قدرت میں ہے. وہ خیر، وہی بہتر ہے ثواباً بدلہ دینے میں، وہ خیر عقبا، اور وہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے.
اب ہوتا یہ ہے کہ تاریخ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی منکر نے انکار کیا نا، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا تو تبھی اس نے اللہ تعالی کا اقرار کیا ہے۔ یہ بات ہر منکر کافر کو موت کے وقت ہی سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی ہے حق، اللہ ہی ہے کارساز۔ ساری زندگی ان کو لوگ سمجھاتے رہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی رہی۔ اب فرعون کا معاملہ دیکھیں، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا، لیکن جب غرق ہونے لگا تو اس وقت ایمان لے آیا۔ کیا اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچا پایا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ موت دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان کسی کام نہیں آتا۔ پھر اسی طرح سورۃ قصص کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کے متعلق یہ الفاظ بالکل اسی طرح کے ورڈز ہیں، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ تو ہم نے اس سے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کی کوئی جماعت اس کے کام آئی جو اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ تو جو بھی موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ اس کے کام نہیں آتی۔ بڑے بڑے منکرین اگر اللہ تعالیٰ کو مانے ہیں تو موت دے کر، اور ان کی یہ ہدایت، ان کا یہ تقوی، ان کا یہ ایمان ان کو کسی بھی طرح سے فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اب بات آتی ہے، اب انسان احساس کر لیتا ہے کہ سارا اختیار میرے مالک کا ہے، اللہ کا ہے، وہی ہے بہترین بدلہ دینے والا، اور وہی ہے انجام کے اعتبار سے بہترین انجام دینے والا۔ خیرون اصل میں اخیرون، اخیرو تھا، افعالو کے وزن پر اخیرو، تو یہ تخفیف کی کر کے اس کو خیرون کہا گیا، تو یعنی بدلے میں سب سے بہتر بدلہ دینے والا، اور ثواب میں سب سے بہتر ثواب دینے والا، یعنی اچھا بدلہ اس جیسا کسی کے پاس نہیں، اور اچھا انجام بھی اس جیسا کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس واقعہ سے ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ تباہی کا باعث بننے والی دو ہی چیزیں ہیں، کیا کیا؟ ایک مال، دوسرے سپورٹرز، جتھا، فینس، نسل، اولاد۔ اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے نا، تو اولاد میں وہ ساری نسل آ جاتی ہے۔ سپورٹرز ہمارے جو ہوتے ہیں، ہمارے ماننے والے فینس جو ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم غلط ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ماننے والے بڑے ہیں، ہماری بات کو ایکسیپٹ کرنے والے بڑے لوگ ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، غلطی کو ماننا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے یا جتنا قریبی ہوتا ہے، اس کو غلطی سے روکنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جب فین فالوورز اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور اس کو سراہتے رہتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی تم بالکل صحیح راہ پہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے، اس بندے کو اور یقین آ جاتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، پھر اس کے اندر تکبر اور بڑھنے لگتا ہے۔ جب تکبر بڑھتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کبھی بھی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح مال بھی انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بندے کو فساد برپا کرنے کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ اولاد اور مال، انسان سب کچھ اپنا سمجھ لیتا ہے نا، تو جب سب کچھ اپنا سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ اسلام کو بھلا بیٹھتا ہے، اس کو لگتا ہے دنیا ہی سب چیزیں ہیں، میں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے، میں نے واپس نہیں جانا۔ اس لیے اگر ہمیں دنیا کو اس طرح سے دیکھنا ہے جیسے ایک مومن کو دیکھنا چاہیے، تو جتنا ہو سکے مال سے کم محبت ہو، اور اولاد سے، لوگوں سے محبت کم ہو، خاص طور پہ وہ لوگ
جو ہمارے بہت قریبی اور ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے اتنا دل نہ لگائے. پھر کیا ہوتا ہے، غلطی ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے اور عاجزی بھی رہتی ہے. لیکن جب انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے انہی لوگوں کو، اس مال کو، تو پھر اس مال کو مزید پانے کے لیے، لوگوں کی مزید تعریف سننے کے لیے، انسان برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے. تو انسان سمجھتا ہے نا کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فقط ایک قطرہ ہے، اس کو تو مردہ بکری سے بھی کمتر سمجھا گیا ہے. تو جب انسان کو دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر انسان ان دونوں چیزوں کو اس سے پوچھ ڈال کر اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. اب آگے جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اس طرح سے ہی ہے، تھوڑی سی ریلیٹ کرتی ہے اس مثال سے. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. کیا مثال؟ کما ان جیسے پانی ہے. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ پورا ایک پلاٹ بنانا ہے اپنے مائنڈ میں. امیجن کریں ایک پانی ہے، انزلنا ہو اتارا ہم نے اسے، من السمائی آسمان سے، فاختلطا تو مل جل گئی، بھی ساتھ اس کے نبات و نباتات، الارضی زمین کی، فاصبحا تو وہ ہو گئیں، حشیما چورا چورا، تذروح الریاح بکھیرتی ہے اسے ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. بظاہر اس آیت سے ہمیں کوئی اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے پانی سے دی، پانی اتارا، پھر پودے اگے اور اللہ نے ساتھ ہی کہا پودے اگتے سال ہی چورا چورا ہو گئے. بات سمجھائی کیا جا رہی ہے؟ یہ دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مثال ہے. اس صورت کے اندر آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہمیں کامن مل رہی ہے ہر قصے میں. دنیا کو بڑا کم کر کے دکھایا گیا ہے. اصحاب کہف کے واقعہ میں دنیا چھوڑ کر کار میں جا بیٹھے، سب سے پہلی موٹیویشن. اور اس موٹیویشن کے بعد اللہ نے 2-3 واقعہ بتائے جو دنیا کو اہم سمجھتے رہے اور پھر ان کا انجام بھی بتایا. اصحاب کہف ویل سیٹل تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ چھوڑ نہیں پا رہے، اگر ہے تو اس پہ شکر نہیں ادا کر رہے. مشرکین مکہ کا طریقہ بھی یہی، جنہوں نے غریب مسلمانوں کو اللہ کے نبی سے دور کرنے کا کہا. اور دوسری جو بھی سٹوری 2 آدمیوں کی پڑھی، اس میں بھی ایک آدمی اپنی دنیا کی خاطر تکبر کرتا رہا. اور اب تیسری سٹوری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں دنیا کی بے ثباتی کی. یعنی دنیا کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اس کے ساتھ زمین سے پودے اگے، پھر اتنے گھنے ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہایت خوبصورت منظر پیش کرنے لگے. فاختلطا، جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. پھر وہ کھیتی پک کر زرد ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ ایسی خشک ہوئی کہ ٹوٹ پوٹ کر چورا ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اسی طرح آسمان سے روح اتری، زمین سے بننے والے بدن سے مل کر انسان بڑھنا شروع ہو گیا. بچپن کے بعد دیکھتے دیکھتے جوانی آ گئی. ماں باپ جوان اولاد کو دیکھ کر کھل اٹھے کہ اتنی خوبصورت اور جوان اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی. پھر تھوڑی ہی مدت بعد بڑھاپا آ گیا. اب اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے. جس طرح پکی ہوئی فصل کو پانی دیا جائے یا کھاد، اسے ریزہ ریزہ ہونا ہی ہوتا ہے جو پک جاتی ہے صحیح. اسی طرح بوڑھے انسان کو کشتے دیے جائیں، طاقت کی غذائیں دی جائیں، اس کے قبر میں جا کر مٹی کے ذرات میں بدلنا ہی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ کئی پودے ایسے ہوتے ہیں جو اگتے ہی اکھاڑ دیے جاتے ہیں فرنیچر بنانے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے. کئی سرسبز پودے جو بن پر کاٹ دیے جاتے ہیں جب وہ صحیح جوان سے ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پکنے پر کاٹ لیے جاتے ہیں، یا پھر پکنے کے بغیر ہی خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی دیر عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. اگر یہ مدت خیریت سے گزر جائے تو بڑھاپے کے بعد یہاں رہنے کا معاملہ ہر حال میں ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مراحل کے درمیان
جو انسان کرتا ہے اس کو واضح کیا ہے آیت میں، اپنے آپ کو پودا سمجھو، جیسے پودا اس کا دی اینڈ ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی پودا بنجر ہو جاتا ہے، اگر پودے کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں نا، یقین جانے ہمیں اپنی پوری زندگی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں پانی ملتا ہے، ہم سرسبز رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کچھ ایسے بھی درخت دیکھے ہوں گے جن پر پھل نہیں لگا ہوتا، کچھ ایسے دیکھے ہوں گے جو بہت پھلدار ہوتے ہیں، کچھ ایسے دیکھے ہوں گے جو خشک پتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، کچھ ایسے ہیں جو ہلکی سی ہوا سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان بھی ایسا ہے، یہ سارے مراحل انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی انسان کے اوپر بہت زیادہ پتے لگ جاتے ہیں، کبھی پتے بہت فریش ہوتے ہیں، کبھی زرد ہو جاتے ہیں، کبھی سارے پتے جڑ جاتے ہیں، کبھی درخت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ فانی ہے نا، چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی، تو پھر تم کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اب حقیقت اگر سمجھ آ ہی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں بس چند دن کی مہمان ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم ان کے ساتھ دل کیوں لگا کے بیٹھے کہ یہ میرے پاس رہے گا ہمیشہ؟ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، کبھی بھی نہیں رہ سکتی، چاہے ہم اس کو کتنا ہی دل سے لگا کے کیوں نہ رکھیں۔ اور ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سب قیمتی اور قریبی چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کی، آخرت کی زندگی کی زینت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی اٹریکشن ہے، مال بھی اور بیٹے بھی۔ مال کیوں لیا، مال کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ دوسروں پر اپنے مال کی طاقت سے روب جما سکے، اور بیٹوں سے بھی ایسے کیا جاتا ہے عموماً کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو ایک الگ سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور دوسروں کے پاس بیٹیاں ہیں تو اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کی اٹریکشن ہے، باقی رہنے والا کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی کیا بہتر ہے؟ باقی رہنے والے اعمال۔ تو اس آیت سے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، تاکہ وہ باقی رہنے والے نیک اعمال کو چھوڑ کر جو آخرت میں کام آنے والے ہیں اس کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں مشغول نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا ایک عارضی ہے۔ اس کی مثال پچھلی آیت میں اللہ نے بڑی خوب واضح کر دی، اس کی چمک دمک، اس کی زینت، اس کے سرسبز پتے، اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ چند دنوں کا ہے، اتر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اتر جاتا ہے، پھر ایک دن بالکل ختم ہو جانا ہے اس نے۔ اس لیے انسان کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ باقیات الصالحات کیا ہے۔ باقیات الصالحات، ان میں وہ تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا اجر قیامت کے دن کے لیے باقی رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ باقیات الصالحات کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات، یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ باقی رہنے والی ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ پاک ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہیں، وہ سب سے بلند و بالا تر ہے، کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو اس سے بڑھ کر ہو، نیکی سے ہمیں روک سکے اور برائی کی طرف ہمیں آمادہ کر سکے۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے چلتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی وہ تمام کام جو ہم نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں وہ باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والے ہیں،
ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کا اجر ختم نہیں ہوتا، یعنی ہمارے نامہ اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ خاص عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹس بند نہیں ہوتے، یعنی ہم چلے جاتے ہیں، ہم فوت ہو جاتے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹس نہیں بند ہوتے، مثلا سمجھے کہ بینک میں کچھ اکاؤنٹس ہم نے اوپن کروا لیے ہوتے ہیں تو ان میں پروفٹ آتا رہتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ویسے تو مرنے کے بعد کسی کا کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلا مسجد بنوا دینا، کنویں وغیرہ کھدوا دینا، کوئی ہاسپٹلس بنوا دینا، کوئی ادارہ اوپن کر دینا، وہ جب جب چلتا رہے گا تب تک اس کو اجر پہنچتا رہے گا۔ ابھی رمضان ہے نا، تو جتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم ایسے اداروں میں بھی اپنے صدقہ خیرات دے سکتے ہیں کہ جب تک وہ کام چلتا جاتا ہے، مثلا اگر ہم کسی اسلامک انسٹیٹیوشن میں یا مساجد میں تھوڑی سی ہیلپ کروا دیتے ہیں ان کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں وہ صدقہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا رہتا ہے، ہمارے اکاؤنٹس میں اس کا اجر و ثواب آتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، مثلا جب ہم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، یا کوئی کتاب لکھ جائیں، یا تبلیغ کر دیں، یا جیسے ابھی آج کل ہم ایک چھوٹا سا فلائر ہی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر حدیث لکھتے ہیں، اب جب تک وہ حدیث آگے چلتی جائے گی جتنے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے آپ سوچیں وہ کتنا صدقہ ہے، یعنی صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پہلے مشکل ہوتا تھا یہ سب چیزیں، علم سیکھنا پھر سکھانا، اب تو اللہ نے ہمیں اتنی سکل سکھائی ہیں، تو جتنی بھی سکلز ہیں اگر ہم ان سکلز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی حرام میں لگاتے ہیں، بے لوث ہو کر محنت کرتے ہیں، بے لوث ہو کر اپنا وقت دیتے ہیں دین کو، دین والوں کو، تو وہ ہمارے لیے باقیات الصالحات ہے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جاتے ہیں ہمیں ملتا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی اپرچونٹیز جب آپ کو ملتی ہے نا تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کر سکے یا علم کی خدمت کر سکے، قرآن کی خدمت کر سکے، تو اگر اللہ کبھی زندگی میں آپ کو توفیق دے تو اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ تو دو کام، صدقات انسان کے بعد میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور وہ علم جو انسان سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، قرآن سیکھا دوسروں کو سکھا دیا، کوئی بک لکھ دی، کوئی چھوٹی موٹی ڈیزائننگ کر دی جس سے اسلام کو آگے آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہو، تو وہ آپ کے لیے آپ کے اکاؤنٹس وہ والے بند نہیں ہوتے۔ تیسری چیز وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں، یا شاگرد وغیرہ جو اپنے ٹیچر کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اولاد جو بھی اچھا کام کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ باقیات الصالحات ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک کام کر کے جائیں گے تو بعد میں سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا رباط، یعنی سرحد پر دشمن کے مقابلے کے لیے رہنے والا بندہ ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ پھر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل اس کے لیے جاری رکھا جاتا ہے جو وہ کرتا تھا، اس کے لیے اس کا رزق جاری رکھا جاتا ہے، اور آزمائش کرنے والوں سے امن میں وہ رہتا ہے۔ تو اب کیا سمجھ میں آئی؟ ان حدیث سے کیا بات سمجھ آئی؟ صدقہ جاریہ، تعلیم دین، دعا کرنے والی اولاد یعنی نیک اولاد جو اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ خاص باقیات الصالحات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کام بھی نیک ہیں، ان کے بھی اجر و ثواب ہمیں بعد میں، مطلب یہ ہے کہ جب ہم کام کر کے جائیں گے تو اجر تو ملے گا ہمیں، ہمارے اکاؤنٹس پہ تو لکھا جائے گا، لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ یہ والے کام ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں خیر عند ربک و خیر عملا، یعنی ان اعمال کا بدلہ تیرے رب کے ہاں تمام بدلوں سے بہتر ہے، اور ان کے اجر کی امید بھی سب امیدوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ان سب کاموں کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ باقیات الصالحات
इकट्ठे करने की तौफीक अता करे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। कम से कम हम अपनी इस ज़िंदगी के अंदर कुछ इस तरह के काम कर जाएँ कि हमारी आखिरत संवर जाए, हमारे कब्र में यानी अगर हम मर भी जाते हैं तो क़यामत तक ये काम ज़रूर करना है इंशाल्लाह ना। अपना एक टारगेट लिखें आज का, आपकी असाइनमेंट है। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम ज़रूर शुरू करने हैं जो मुझे मरने के बाद भी फ़ायदा दें। कोई ऐसा प्रोजेक्ट ज़रूर खोल के जाना है। अब देखिए पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, इल्म इल्म तो है ना, स्किल तो है, वक़्त तो है, वो वक़्त लगा दें, कोई नेक काम कर दें। अल्लाह के दीन के कामों में अपनी एक्टिविटीज़ शो करें, अपने इंटरेस्ट शो करें ताकि आपको वक़्त दिया जाए और आप जो है अल्लाह के दीन को आगे फैलाने के लिए उसके लिए तहव्वुदो करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, हमारी जो मेहनतें हैं वो कबूल करें। अल्लाह सब लोगों को तौफीक भी अता करे। अब देखिए ना कि जैसे आपको ये स्लाइड्स ही मिलती हैं, इस पे करने मेहनत करने वाले वो तमाम लोग जो उसको टाइप करते हैं और फिर उसको